میڈیکل کے سسٹم پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، اور فارمیسیز ہیں جو میڈیسن سپلائی جو ہوتی ہیں، مریضوں کو میڈیسن لیتے ہیں ڈفرینٹ فارم میں، انجیکشنز میں یا اورل یا اور طریقوں سے۔ اس کے علاوہ لیبارٹریز ہیں، ڈائگنوسٹکس بڑے لیٹسٹ آ گئے ہیں، MRI مشینز آ گئی ہیں، ایکس ریز آ گئے ہیں، اور ہاسپٹلز ہیں، بڑی بڑی بلند و بالا بلڈنگز ہیں ہاسپٹلز کی۔ لیکن اس سب میں امپورٹنٹ ترین چیز کیا ہے؟ ان سب چیزوں میں سب سے امپورٹنٹ ترین چیز جو ہے، اس سارے سسٹم کا جو محور ہے، جو نیوکلیس ہے، وہ ہے پیشنٹ۔ مریض جو ہے وہ سینٹرل پوائنٹ آف دی سارا جو سسٹم ہے اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کے جو حقوق ہیں اس سے نہ ہی کہ مریض زیادہ واقف ہیں، نہ ہی ڈاکٹرز، بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی اس چیز کو مس کر جاتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک اسی سلسلے کی پہلی وہ کڑی کہہ لیں ہے کہ جس میں ہم بتائیں گے کہ ہاؤ ٹو بریک اے بیڈ نیوز، یعنی کہ بریکنگ بیڈ نیوز ٹو دا پیشنٹ۔ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے جو کہ ڈاکٹرز کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، مریضوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، پلس جو PG ہیں، پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو اسپیشلٹیز ہیں ڈفرینٹ FCPS کرتے ہوئے یا MRC کرتے ہوئے، وہ اس میں اس کو ایک پورا کیس جو ہے نا آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑتا ہے پریکٹیکلی کہ ہاؤ یو بریک بیڈ نیوز ٹو دا پیشنٹ۔ چونکہ بریکنگ بیڈ نیوز ٹو اے پیشنٹ جو ہے یہ ٹاپک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اور اس میں آپ کوئی چیز مس نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک خاص طریقے سے پیشنٹ کو بتانا ہے تاکہ آپ کوئی چیز سٹیپ مس نہ کریں۔ تو اس کا انہوں نے اسپائکس پروٹوکول بنایا گیا ہے جس کے تحت کہ انفارمیشن بیڈ نیوز کی جو ہے پیشنٹ کو دی جاتی ہے۔ تو اسپائکس میں سب سے پہلے ہے ایس کا مطلب ہے کہ سیٹنگ جو ہے، سیٹنگ آف این انٹرویو، کہ انٹرویو ایک پیشنٹ کو جس کو بیڈ نیوز ڈیلیور کرنی ہے وہ آپ کر رہے ہیں تو سیٹنگ کیسی کریں گے۔ تو ہمارے جو کیس ہے، اس آج کا جو ولاگ ہے، اس میں جو کیس ہے وہ کینسر کا پیشنٹ ہوگا جس کو ہم ڈیلیور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سٹیپس میں کون سے لفظ یوز کرنے ہیں، کون سے سٹیپس لینے ہیں۔ تو یہ انٹرویو جو ہے، سیٹنگ دا انٹرویو جو ہے، یہ انٹرویو ایک پلانڈ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ راستے میں جاتے ہوئے کوریڈور میں مریض پوچھے ڈاکٹر سے اور ڈاکٹر کے جی اس کو کینسر ہے، یہ ٹیومر ہے یا واٹس ایور۔ پھر جو ہے وہ انٹرویو جو ہے وہ فل اٹینشن مریض کو ملنی چاہیے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ انٹرپشن ہو بیچ میں۔ آپ کو 25 منٹ سے 40 منٹس یو ہیو ٹو اسپیئر فار دی پیشنٹ، اور اس کو اتنا ٹائم ان انٹرپٹیڈ دینا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو بھی انفارمیشن آپ دیں گے یا اس ڈسکشن جو وہاں پہ ڈسکشن ہوگی وہ کانفیڈینشیل ہونے چاہیے۔ تو کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ 100% مینٹین کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ جو ڈاکٹر ہے، جو پرووائڈر، ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے جو کہ نیوز بریک کرے گا یا کر رہا ہے، اس کو مریض کی ساری ہسٹری کمپلیٹ اس کو پتہ بھی نہیں چاہیے، اور میڈیکل ریکارڈ اس جگہ پہ موجود ہونا چاہیے، تاکہ یہ بہت سیریس ایک انفارمیشن آپ دینے جا رہے ہیں، اس پہ کوئی مسٹیک نہ ہو، کوئی چیز اوور لک نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے ایس فار سیٹنگ اپ آف این انٹرویو۔ پھر ہے پی، اسپائک کا دوسرا جو ورڈ ہے پی ہے، اسپائک پروٹوکول کا۔ تو اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ کی جو پرسیپشن دیکھنی ہے کہ وہ پیشنٹ کی یا اس کے ریلیٹیو جو آئے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، خبر سننے کے لیے، کہ وہ ان کی پرسیپشن کیا ہے، کہ وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، کہ کیا کینسر کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ کینسر جو ہے اس پیشنٹ کو ہے یا نہیں ہے۔ تو یا تو وہ جانتے ہوں گے وٹ دے نو اور وٹ دے ڈونٹ نو، دونوں صورتوں میں آپ کی جو ڈاکٹر ہے اس کی نریشن ڈفرینٹ ہوگی۔ اگر ان کو پہلے ہی پتہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہاں جی ہمیں کچھ آئیڈیا تھا کہ اس کو کینسر ہے یہ اس طرح، تو تھوڑا سا آپ پیٹیز ہوں گے بتانے میں۔ لیکن اگر وہ بالکل ہی کہتا ہے جی مجھے پتہ ہی نہیں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ، یا میں نہیں سوچ سکتا، یا میں اپنے مریض کے بارے میں نہیں سوچ سکتا کہ اس کو کینسر ہے، تو تھوڑی سچویشن آپ کے لیے ہارڈر ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے بعد انٹروڈکشن کا مرحلہ آئے گا۔ آپ نے اپنا انٹروڈکشن بھی کرانا ہے، جو ڈاکٹر بریک کر رہا ہے وہ انٹروڈکشن کرائے گا، اپنا کرائے گا، اپنی ٹیم کا کرائے گا، جو میڈیکل ٹیم اس کی ہوگی، کنسلٹنگ جو کاؤنسلنگ نرس ہوگی وہ کرائے گی اپنا، اگر ہے اویلیبل۔ اس کے بعد وہ اپنا رول بتائے گا کہ وہ جو ہے ایز اے ڈاکٹر اس ٹیم، کیونکہ ٹیم تو جو ہے کنسلٹنٹ سے لے کے ہاؤس سرجن یا ہاؤس آفیسر تک ہوگی، ایک پوری ٹیم ہوگی، تو اس میں وہ بتائے گا کہ اس کا رول کیا ہے، آیا وہ کنسلٹنٹ ہے، یا آیا وہ سینئر رجسٹرار ہے، یا میڈیکل آفیسر ہے، یا ٹریٹنگ فزیشین ہے اس پیشنٹ کا۔
اور اس کے علاوہ پیشنٹ کے جو ریلیٹیو ہیں ان کا انٹروڈکشن بھی لے گا، اور اس میں سے جو موسٹ ریلیونٹ بندہ ہوگا اگر نہیں آیا تو اس کو آپ کو بلانا پڑے گا، جو یعنی کہ اس کے جو بلڈ ریلیشن کے فرسٹ 2-3 جو مریض ہوتے ہیں اس کے ریلیٹیوز ہیں۔ اس کے بعد ہے آئی، اس میں ہے کہ پیشنٹ کی انویٹیشن، آپ اٹ از آسکنگ فار پیشنٹس انویٹیشن آئی، یعنی کہ پیشنٹ جو ہے وہ بتائے گا کہ وہ کتنی انفارمیشن ان کو ہاؤ مچ دے نیڈ۔ پہلا تو تھا کہ وٹ دے نو اینڈ وٹ دے ڈونٹ نو، پہلا جو اس سے پرسیپشن ہے۔ اس میں یہ کہ ہاؤ مچ دے وانٹ ٹو نو، کہ وہ آیا کہ انفارمیشن 100% چاہ رہے ہیں کہ اس کو بتائی جائے یا نہیں بتائی جائے، کیونکہ ایک سروے ہم نے، مجھے یاد ہے کیا تھا آئی سی یو میں، کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ریلیٹیوز آف دا پیشنٹ ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ساری بیماری کا ان کو بتا دیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس انفارمیشن کو ان کے پیشنٹ کو نہ پتہ لگے، یعنی کہ پیشنٹ کو نہ بتایا جائے، اور اس کے جو ریلیٹیوز ہیں یا جو فرسٹ ریلیشن کے بلڈ کے ریلیشن ہیں ان کو بتا دیا جائے، وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے انویٹیشن میں جو ہے اسٹیپ میں، اس میں آپ نے یہ اس سے پوچھنا ہے کہ کتنی معلومات وہ چاہتے ہیں ان کو بتائی جائے۔ پھر ہے کے، SPI کے جو ہے وہ ہے نالج۔ تو نالج کے یہ وہ ٹائم ہے جس میں ڈاکٹر یا ہیلتھ پروفیشنل کی انٹری ہوگی، اس کا رول سٹارٹ ہوگا ایکچولی، تو وہ دیٹ از دا ٹائم ٹو اسپیک فار دس ہیلتھ پروفیشنل۔ تو وہ جو اس کا نالج ہے بیماری کا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کا میڈیکل ریکارڈ اس نے گو تھرو کیا ہوگا، تو وہ اس وقت وہ بتائے گا کہ بھئی یہ جو پیشنٹ ہے اس کے ہم نے ٹیسٹ کیے، یہ علامات تھیں، یہ ٹیسٹ کیے، تو اب جو ٹیسٹ آخری آیا ہے اس میں ایک رسولی جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ وہ ہے۔ اس میں یہ یاد رکھنا ہے ڈاکٹرز نے یا جو بریکنگ نیوز کر رہے ہیں ہیلتھ پروفیشنل، کہ اس میں اس نے کوئی میڈیکل جارگن نہیں یوز کرنے، میڈیکل ٹرمنالوجی نہیں یوز کرنی، مشکل الفاظ نہیں یوز کرنے، اس پیشنٹ کے IQ تک جانا ہے اور وہاں پہ جا کے اس کو بتانا ہے کہ یار یہ جو ہے، یہ فار ایگزامپل ہم اس کینسر کو لے رہے ہیں، تو کینسر تو چلو عام فہم ہے، ٹیومر اگر وہ کہے گا ٹیومر، وہ مریض کو نہیں سمجھ آئے گا، کینسر کا لفظ یوز کر سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر اوائڈ کر کے وہ رسولی کا لفظ یوز کر لے۔ پھر وہ بتائے گا کہ جی یہ رسولی تھی، ہم نے ٹیسٹ کیا، تو اس کا گریڈنگ ہوتی ہے رسولیز کی، تو اس کو بتا سکتا ہے کہ گریڈ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، جو بھی ہے، جو اس کا ایکچوئل رزلٹ ہے وہ بتائے گا۔ پھر وہ بتا سکتا ہے کہ یہ جڑوں والی ہے، یعنی عام ٹرم میں ایک بات کر رہا ہوں، جڑوں والی سے مراد ہے کہ وہ ملیگنٹ تھی، یعنی ملیگنسی ہے یا نہیں، یا نان ملیگنٹ ہے، میلائن ہے، یا بینائن ہے یا میلائن ہے، تو وہ یہ میڈیکل ٹرمز ہیں، لیکن اس میں یہ بتائے گا کہ وہ کتنا ہارمفل ہے اس کے لیے، اس کا پروگنوسس کیا ہے، اور آنے والے وقت میں کس طرح ٹریٹمنٹ ہوگا۔ لیکن ایک بہت امپورٹنٹ جو بات ہے اس کے میں، نالج میں، کہ ڈاکٹر نے کوئی بات چھپانی نہیں ہے، ہی شوڈ بی فیئر، ہی شوڈ بی آنیسٹ، ہی شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ، ہی شوڈ بی اسٹریٹ فارورڈ، اور اس کو جو بھی بات ایکچوئل رپورٹس میں آئی ہے وہی وہ بتائے گا، اور اس کے علاوہ وہ کوئی اس کو جھوٹی امید یا فالس نالج نہیں دے گا، کوئی ایسی غلط ہوپ نہیں دے گا جس سے مریض کو کوئی لگے کہ یہ چیز ٹریٹ ہو جائے گی، یعنی جو فیکچوئل پوزیشن ہے ٹریٹ ہو سکتی ہے تو بتا دیں کہ آپریشن ہوگا اس کا، فرض کر لیں رسولی ہے جیسے، تو اس کو بتا سکتا ہے کہ اس کے جی یہ ہم نے ڈائگنوز کیا اس کے علامات پہ، اب اس کی سٹیج فلانی A1 2 3 واٹس ایور ہے، اور اس پہ جو ہے نا کیمو تھراپی کرے گی، ریڈیو تھراپی ہوگی، یا پھر اس کو سرجیکل ایکسین ہوگا، سرجری سے ریموو کرنا پڑے گا، اس کو ساری بات ایگزیکٹلی جو کچھ آنیسٹلی ہے، سچی بات ہے، وہ بتانی چاہیے اس کو۔ نالج کے بعد ایموشنز، E فار ایموشنز، سب سے بڑا جو مشکل ٹائم ہے بریکنگ دا نیوز میں وہ یہ پارٹ ہے، ایموشنز۔ ایموشنز جو ہیں اس پیشنٹ کو جو اس خبر سن کے جو ایموشنز اس کے ڈسٹرب ہوں گے اس کو ایڈریس کرنا ہے اس پارٹ میں۔ تو اس میں ایموشنز وہ ڈیفرنٹ طرح کے ہو سکتے ہیں، وہ شاک میں جا سکتا ہے مریض، خاموش ہو سکتا ہے، بالکل خاموشی اختیار کر سکتا ہے، ڈپریس ہو سکتا ہے بہت زیادہ، یا وہ اینگر میں آ سکتا ہے، غصے میں آ سکتا ہے کہ یہ آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا، مجھے پتہ نہیں تھا، یا وہ اس طرح کی کوئی بات کر سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروڈکٹلی وہ ایکسیپٹ کر لے، جیسے کہ میں نے پہلے اوپر پرسیپشن میں بتایا، ہو سکتا ہے اس کا پرسیپشن پہلے سے ہی ہو کہ اس کو کینسر ہے یا ٹیومر ہے یا رسولی ہے، تو وہ پولیٹلی ایکسیپٹ کر لے، یا پھر یہ وہ ڈینائل میں بہت لوگ آ جاتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے، یہ مجھے کیسے ہو سکتا ہے کینسر، میرے تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے فزیکلی کچھ نہیں کسی طریقے سے،
تو اس جگہ پہ آ کے آپ نے ان کو جو پروسیس آف گریف ہے ان کا، جو جس سے وہ گزر رہے ہیں، جس اذیت سے یا جن خیالات میں سے، ان کو آپ نے ان کو گزرنے دینا ہے، پروسیس آف گریف کو پولائٹلی ان کو گزرنے دینا ہے. جو بھی ان کا ریئیکشن ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں گے، اور آپ کو جو ایموشنز ہیں ان کو ان سے امپیتھی کے ساتھ آپ نے، امپیتھی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو دکھ ہے، اس کا جو گریف ہے، آپ نے وہ ایکسیپٹ کرنا ہے، وہ آپ نے اپنے اوپر سوچنا ہے کہ یہ میرا ہی مسئلہ ہے. یعنی کہ آپ نے اپنی اینک اتار دینی ہے اور اس کی اینک پہن کے اس کے نقطہ نظر سے، اس کے ویو پوائنٹ سے، اس کے زاویہ نظر سے اس کیس کو دیکھنا ہے، اس خبر کو دیکھنا ہے کہ کینسر ہو تو کیا فیلنگ ہو سکتی ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچنا ہے، اور اس کو کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرنی. اس کو اگر وہ کویسچنز ہیں اس کے تو کویسچن لینے دینا ہے. اور اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جس میں جو ہے اس کے ایموشنز اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ایک حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو ان کو آپ ٹائم بھی دے سکتے ہیں کہ آپ 5-10 منٹ لے لیں، سوچ لیں، دوبارہ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، اور ان کو پوری طرح ٹائم دینا ہے اپنے، اور اپنا جو بیہیویئر ہے وہ بڑا ہی پولائٹ رکھنا ہے، اور کسی کے آفیسر کی طرح نہیں رکھنا کہ ایسے تو سن کے آپ نان انوالومنٹ میں یا نان امپیتھی میں بیٹھے ہیں، بلکہ آپ کو لین فارورڈ ہو کے ان کے ساتھ، جیسے کمیونیکیشن سکل میں ہے کہ لین فارورڈ ہو کے ان کی بات سننی ہے اور ان کو دلاسا دینا ہے. اس کے بعد آپ نے، اور اگر فرض کر لیں اس سٹیج پہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو مطمئن نہیں ہیں اس چیز سے، ہم کسی اور سے بھی رائے لینا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل لیٹ دیم ڈو آسک اینی کنسلٹیشن فرام اینی باڈی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ نے ایگوئسٹک نہیں ہونا. ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ ایگوئسٹک نہ ہو اور ان کو پوری طرح ہیلپ کرے، بلکہ ان کو کہے کہ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو یہ رپورٹس بھی دیتے ہیں، ہم آپ کو لکھ کے بھی دیتے ہیں، آپ کسی اور سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم، تاکہ ان کی مکمل سیٹسفیکشن ہو. اور اس کے علاوہ اگر وہ کسی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین ہیو اے بریک. آپ ان کو کہیں کہ آپ 2-3 دن بعد ہم دوبارہ سیشن کر لیں گے. اور یاد رکھیں کہ اس میں یہ سیشن جو ہے اسپائکس جو پروٹوکول ہے، اس کا اینڈ جو ہے کلوز اینڈ آپ نے نہیں کرنا، اس کو اوپن رکھنا ہے. اگر وہ دوبارہ 1-2 دن بعد یا کسی ٹائم پہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو ویلکم کریں. اور پھر آخر میں ایس ہے سمری، یعنی کہ جو وہ اس وقت ان کے کنٹرول سے میں بھی جو بھی چیزیں ہیں ان کو دوبارہ سمرائز کریں، اور ان سے کویسچن ان کو انکریج کریں کہ ابھی بھی ان کے دل میں اگر کوئی کویسچن ہے تو بتا دیں، یا اور ان سے پوچھ لیں، دوبارہ ان کو اسٹیمولیٹ کریں کہ آپ اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں، تو اس کو سمرائز کر دیں آخر میں. تو یہ پروٹوکول ہے جو اسپائکس SPIKES اسپائکس پروٹوکول کہلاتا ہے. جیسے ایس فار سیٹنگ اپ دس انٹرویو which should be a planned one. P for patient perception, that what they know and what they don't know, their knowledge, ان کا perception کیا ہے. Then there is obtaining the patient's invitation, that is how much they know and how much more they want to know, I. And then K, knowledge, then the time to speak for the physician, he should convey their knowledge, them to his knowledge. And then emotions, which should be taken and tackled by empathic behavior. And then end is the summary, that you summarize the whole matter. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اسپائکس پروٹوکول ہے، جو کہ بریکنگ دا نیوز فار بیڈ نیوز فار دا پیشنٹ میں ایک اسٹرکچرڈ فارم میں بنایا گیا ہے تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو. تھینک یو ویری مچ.